آپ امیر کائنات کے ہمراہ دربار میں گئی اور آپ نے وہاں پہ جا کے اپنے فتح کا مطالبہ پیش کیا، اور جیسے ہی آپ نے مطالبہ پیش کیا تو حکومت کی جانب سے سوال اٹھایا گیا، کہا اگر آپ یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اپنے دعویٰ کے اوپر گواہان پیش کریں۔ اب جیسے اس نے گواہان طلب کیے تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے حاکم، یہ فدق سیدہ کی ملکیت میں رہا ہے اور اب بھی یہ جناب سیدہ کی ملکیت میں ہی ہے، لہذا ان سے کسی بھی قسم کا گواہ طلب کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جیسے حاکم وقت نے سنا، اس نے کہا اے علی، ہمیں اپنی منطقی گفتگو سے دور رکھو، بلکہ ہم نے تم سے جو عادل گواہ طلب کیے ہیں اپنے عادل گواہ پیش کرو۔ جیسے ہی امام نے سن کر کہا اے حاکم، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے کہا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے کہا بالکل میں نے آیت پڑھی ہے۔ امام نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے یا ہمارے علاوہ کسی اور کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا بالیقین یہ آپ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ امام نے کہا مجھے اتنا بتا دو، اگر عرب میں سے کوئی شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ میں نے فاطمہ زہرا سے کوئی ناپسندیدہ عمل دیکھا ہے تو اس کے اوپر گواہی قائم کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جس طرح دیگر عرب کی خواتین ہیں میں انہی کی مانند ان کے اوپر بھی حد جاری کروں گا۔ جیسے امام نے سنا ایک مرتبہ کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے؟ اس نے کہا میں کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے اس کے مقابل میں اور اس کے خلاف تم یہاں عام لوگوں سے گواہی طلب کر رہے ہو، تو گویا تم نے اللہ کی گواہی کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ کے رسول کی گواہی کو بھی ٹھکرا دیا، اور ان کی گواہی کے مقابلے میں تم عام لوگوں کی گواہی قبول کر رہے ہو، گویا تم نے اللہ کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کا بھی انکار کر دیا۔ اس نے جیسے بات سنی اس نے کہا یا علی یہ باتیں اپنے پاس رکھو، مجھے فقط اور فقط گواہان چاہیے تاکہ فدق کو میں تمہارے نام تحریر کر دوں۔ تو چنانچہ اس کے بضد ہونے پر امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے جناب سیدہ کی جانب سے گواہی دی، اسی طرح جناب ام ایمن نے گواہی دی، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما نے گواہی دی، اور اسی طرح جناب اسماء بنت امیس جو کہ خلیفہ اول کی زوجیت میں تھی انہوں نے بھی گواہی دی۔ اب جیسے ہی ان تمام ہستیوں نے گواہی پیش کی، دربار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر کہا کہ حسنین کریمین کی گواہی کو بولنے اس لیے کہ دونوں بچے ہیں اور یہ اپنے والدین کے حق میں ہی گواہی دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی گواہی بھی اس لیے قبول نہیں کہ وہ جناب فاطمہ کے شوہر ہیں، لہذا وہ اپنی زوجہ کی حمایت کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا ام ایمن کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں کہ یہ ان کی کنیز ہے اور کنیز ہمیشہ اپنے آقاؤں کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسماء بنت امیس کا، تو چونکہ وہ جناب جعفر ابن ابی طالب کی زوجیت میں رہ چکی ہیں لہذا وہ بنو ہاشم کی طرفداری کریں گی، وہ ہماری طرفداری نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ یہ اسماء بنت امیس ام ایمن چونکہ دونوں شاگردان فاطمہ زہرا ہیں لہذا یہ اپنے نفع کی تلاش میں ہیں، یہ فاطمہ کی حمایت کریں گی، یہ کسی اور کی حمایت نہیں کریں گی۔ یعنی جتنے بھی گواہان پیش کیے گئے اس شخص نے ان تمام گواہان کو ٹھکرا دیا۔